السلام علیکم ناظرین. پاکستان کی یوتھ کے ساتھ ہم نے اپنا انٹریکشن دوبارہ سے شروع کیا ہے. بیچ میں کبھی کبھی دوسرے موضوعات بھی آ جاتے ہیں تو بڑا ضروری ہے کہ پاکستان کی یوتھ سے بھی رہنمائی لی جائے. پاکستان ہلال احمر نے ہر سال اہتمام کرنا ہوتا ہے, پاکستان بھر سے یوتھ کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے, ان کو رضاکارانہ کام کی ترغیب دینی ہوتی ہے. آج بھی اس سال بھی انتظام کیا گیا. ہم نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور پاکستان ہلال احمر کے توسط یوتھ کے ایک گروپ سے ایک نشست ترتیب دی. تو اس میں دو تبدیلیاں ہیں. وہ یہ کہ عموماً ہم یوتھ کو بٹھا دیتے ہیں پاکستان کے سیاستدانوں اور سیاسی رہنماؤں کے ساتھ اور پھر انٹریکشن کراتے ہیں اور آڈینس میں سے کبھی کبھی بیچ میں سے سوال لے لیتے ہیں. اس مرتبہ ہم نے یہ سوچا کہ پالیسی میکرز کے ساتھ تو ہم نشست کرتے ہی ہیں, صرف یوتھ کے ساتھ ہی نشست کیوں نہ کی جائے. تو آج اس پروگرام میں آپ کو حال کے کوئی بڑے بڑے چہرے نظر نہیں آئیں گے, مستقبل کے جو پالیسی میکرز ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے. دوسرا معاملہ میں یہ کیا کہ عموماً جب بھی ٹی وی چینلز اس قسم کے پروگرام ترتیب دیتے ہیں تو وہ اپنے موضوع کا انتخاب خود کرتے ہیں. اس مرتبہ ہم نے یہ روایت بھی تبدیل کر دی اور ہم نے یہ سوچا کہ یوتھ سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کس موضوع کے اوپر پروگرام کرنا چاہتے ہیں. ہم نے ان کے سامنے ان کی مرضی سے ہی 6 موضوعات رکھے, جس میں سے ایک پاکستان کی اخلاقی اقدار کا تھا, اس کے علاوہ مذہبی تعلیم کا تھا جس کے ساتھ پرائمری تعلیم بھی نتھی کی ہوئی تھی, اس کے علاوہ لا اینڈ آرڈر کا تھا, اکانومی کے اوپر بھی سجیشن آئی, اور یہ بھی پھر سوچا گیا کہ رضاکارانہ کام کے اوپر بھی یوتھ سے بات کی جائے. تو ہال نے میجورٹی کے ساتھ رضاکارانہ کام کو منتخب کیا ہے. موضوع کے حوالے سے تو میں ہال کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج کے موضوع کی سلیکشن میں کم از کم مجھے مورد الزام نہیں ٹھہرایا جائے گا کہ غلطی ہوئی. تو آپ ہی کی یہ سلیکشن ہے, اب اس موضوع کو آپ نے ہی سنبھالنا ہے. میں پارٹیسپینٹس کا تعارف خود نہیں کرواؤں گا, میں ان سے درخواست کروں گا کہ یہ 2 سطروں کے اندر اپنا تعارف خود ہی کروا دیں اور بتا دیں تمام پاکستان کو کہ یہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. لیٹ می اسٹارٹ ود یو میم. جی گو ہیڈ. السلام علیکم. آئی ایم اے بیر مرچنٹ. آئی ایم اے بینکر بائی پروفیشن. جی محترم. السلام علیکم, میرا نام رابعہ ہے اور میں بلوچستان سے تعلق رکھتی ہوں اور یہاں اسکالرشپ پہ پڑھ رہی ہوں. السلام علیکم, میرا نام عزیز علی ہے and I belong to گلگت بلتستان. السلام علیکم, my name is Hussein. I did my BA in Messianian from Agriculture University Peshawar and I belong to Bio Agency for. اور ناظرین ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس وقت ہال میں پاکستان کی تقریباً تمام ڈسٹرکٹس کے نمائندگان بیٹھے ہیں, تو آپ ان کو بھی پارٹیسپینٹس ہی سمجھیے گا. رضاکارانہ کام کے طور پر میں ذرا آپ سے ہی پوچھتا ہوں ابیر صاحبہ, رضاکارانہ کام کیوں کرے پاکستان میں کوئی؟ ایک تو تصور یہ ہے کہ پاکستان میں ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے, زندگی اتنی مشکل ہو گئی ہے, روزی کمانے سے فرصت نہیں ہے, حالات اتنے خراب ہیں, باہر گھر سے نکلتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ رشتہ دار کہتے ہیں گھر سے زیادہ دور نہ جائے, نہ جانے کیا ہو جائے. ان حالات کے اندر ایز این آئیڈیا تو بڑی اچھی بات ہے کہ رضاکارانہ کام کیا جائے. پریکٹیکلی کتنا پاسبل؟ پریکٹیکلی پاسبل ہے. اٹس آل دا ریزنز جو آپ نے دیے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان از ویئر اٹ از, دوز آر دا ویری ریزنز جن کی وجہ سے والنٹری ورک از نیسسری رائٹ ناؤ. اینڈ although everybody ہر کوئی یہی سوچتا ہے کہ like everybody else is busy doing something else, لیکن somebody's got to take the first step. اچھا, تو آپ سال میں کتنا والنٹری کام کرتی ہیں خود؟ کاؤنٹ کر کے تو نہیں بتاؤں گی. اٹس جسٹ you know just feel it. سال جو ہے وہ ایک 100 کا ایک عدد ہے, نمبر ہے, تو if it is 100, so you know how much time would you spend, like see اگر countability بھی آتا ہے تو I don't think I can count. It's not countable. But voluntary work کے اندر بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آ جاتی ہیں. مثلاً کیا؟ مثلاً اگر جسٹ دا فیکٹ کہ آپ کو اپنے گروپ میں, اپنے سرکل میں, اپنے آس پاس, اپنے آفس میں کوئی کسی کا آپ کو پتا ہے کہ somebody is in need, be it monetary need, be it emotional need, whatever, آپ اگر وہ بھی اس کو پرووائڈ کرتے ہو, that is also I consider that would be something voluntary. You are doing it without any expectation. ریوارڈ اس کا نہیں ہے. No expectation in any case. رابعہ صاحب, آپ نے تعلیم پرپوز کی تھی اور مذہبی تعلیم, والنٹری ورک کا بہت بڑا حصہ تعلیم کے اندر ڈپلوائے کیا جا سکتا ہے. پاکستان میں اگر جو پڑھے لکھوں کی تعداد کہتے ہیں کم ہے, لیکن جب میں یوتھ کو دیکھتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ پڑھے لکھوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. ایسے پڑھے لکھے تو دوسروں کو پڑھا سکتے ہیں,
لیکن ہم نے یہ روایت دیکھی نہیں ہے پاکستان کے اندر جو پڑھے لکھے ہیں وہ دوسروں کو والنٹریلی پڑھاتے ہوئے. یہ کیوں نہیں ہوتا؟ اگر ہوتا ہے اور ہو رہا ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ اس وجہ سے کیونکہ ہر انسان کے اپنے پرسنل انٹرسٹ ہوتے ہیں. ہم لوگوں کو جو ہے بحیثیت مسلم ہم لوگوں کو اجتماعی سوچ رکھنی چاہیے، لیکن ہماری جو سوچ ہے وہ اجتماعی نہیں ہے، وہ انفرادی ہو گئی ہے. ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جی میری ایجوکیشن اچھی ہو جائے، میرا گھر اچھا ہو جائے، مجھے اچھی نوکری مل جائے، لیکن ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم مل کے کیا کر سکتے ہیں. اور شاید میرے خیال میں یہی ایک وجہ ہے کہ وہ جو اجتماعیت ہمارے اندر سے ختم ہوئی ہے، اس کی وجہ سے یہ کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بذات خود پڑھے لکھے ہیں لیکن وہ اپنے ساتھ موجود یا اپنے آس پاس موجود لوگوں کو پڑھانا پسند نہیں وعدہ کرتے. کلامی ہوتی ہے. جو رضاکارانہ کام ہے وہ تو بڑا انفرادی سا کام ہے، اس کا اجتماعیت سے کیا تعلق ہے؟ میں رضاکار ہوں کیونکہ میں نے خود سے کام کرنا ہے. اب اجتماعی طور پر کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، مجھے تو اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے ٹیکنیکلی. سر ٹیکنیکلی آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں، لیکن آپ نے جو ریزن پوچھا تھا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، میں نے اس کا جواب دیا کہ یہ اجتماعیت کی کمی کی وجہ سے ہے. اجتماعیت کی فلاح کے بارے میں جو کنسرن ہے اس کی کمی کی وجہ سے بھی ہے کہ کلیکٹیولی ہم کہاں پہ جا رہے ہیں. وی ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. جی کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا وہ پرسنل انٹرسٹ کو وہ کرتے ہیں. اور جہاں تک والنٹیئر ورک کی بات ہے تو وہ میرے خیال میں کہ وہ اس وقت بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو میرے اپنے علم میں بھی ہیں، وہ واقعی والنٹیئر ورک کر رہے ہیں اور وہ تعلیم کو اور اسلامک ایجوکیشن کو ان سب کو مکس کر کے چلا رہے ہیں، اور وہ واقعی ایک صحیح قسم کا جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ ایک رضاکارانہ کام ہے. جو اسلامی تعلیم کو عام کرنے کا ہے، اس کے پیچھے ایجنڈا نہیں ہوتا؟ سیاسی جماعتوں کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جب اسلامی تعلیم عام کرتے ہیں، مدارس بناتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے تو سیاسی ایجنڈا بھی ہوتا ہے نا. ووٹر بھی آپ کے بڑھ رہے ہوتے ہیں. سر ایک چیز جو میں مطلب آپ کو بتانا چاہوں گی وہ یہ کہ میں نے یہ بات اس بحاف پہ کی تھی کیونکہ جن لوگوں کے ساتھ میرا انٹریکشن رہا ہے یا جن کے ساتھ میں نے رضاکارانہ طور پہ کام کیا ہے وہ بیسکلی کسی بھی سیاسی جماعت سے منسلک نہیں ہے. ٹھیک ہے. پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کے والنٹیئرز ہونے کے ناطے سے ہم لوگ بالکل جو ہے نا امپارشل اور نیوٹرل ہو کر کام کرتے ہیں. میں آپ کی بات نہیں کر رہا، وہ تو مجھے پتا ہے، یہ تو ایک نیوٹرل فورم ہے، لیکن عمومی طور پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ تعلیم کے نام کے اوپر بہت سارا ایجنڈا پیڈلنگ بھی ہوتی. تو رضاکارانہ کام تو آپ کو صرف معاشرے کی بھلائی کے لیے اور اپنا جو آپ نے قرض چکانا ہے اس کے لیے کرنا چاہیے نا. لیکن اگر ایجنڈا ہے اس کے پیچھے تو وہ انفرادی طور پر کام تو ہوا لیکن ایجنڈا ڈریون ہوا. سر لیکن جو چیز ایجنڈا ڈریون ہوتی ہے میرے خیال میں وہ جو ہے رضاکارانہ کام میں نہیں آتی. ذرا اس بات کو آگے لے کے جاتے ہیں. عزیزہ آپ نے یہ ٹاپک پرپوز کیا تھا اینڈ ہال انڈورس دیٹ ٹاپک. رضاکارانہ کام کو آپ کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں؟ ذرا آپ بتائیں تو آج یہ موضوع جو ہے وہ ہے کیا؟ ایسا کام سر جو وداؤٹ اینی انٹرسٹ کیا جائے، وداؤٹ اینی پرسنل انٹرسٹ. اسپیشلی پرسنل انٹرسٹ سے مراد کہ کوئی بندے اپنے جس طرح آپ نے کہا کہ پولیٹیکل موٹیوز کو سامنے رکھ کے کام لیتے ہیں لوگوں سے، یا اپنا کوئی پرسنل انڈیویجولی ویلتھ کے لیے کرتے ہیں، یا دولت یا عزت یا اس طرح. یہ رضاکارانہ کام ایک ایسا کام ہے جو کہ وداؤٹ آپ کسی سے معاوضہ لیے، کسی کو بغیر کوئی ڈفرینس رکھے آپ کسی کو خدمات ادا کرتے ہو تو اٹ مینز والنٹیئرلی سروسز. انسانوں سے آپ نے ریوارڈ نہیں، معاوضہ نہیں لینا، اللہ سے لینا ہے. ویسے ایگزیکٹلی اتنا والنٹری بھی نہیں ہے یہ تو. یہ وضاحت ہمیں کرنی چاہیے کہ اللہ سے معاوضے کے لیے آپ کرتے ہیں. تو یہ کون سکھاتا ہے یہ والنٹری کام کرنا؟ یہ آپ کا معاشرہ آپ کو سکھاتا ہے، یا تو ایسے اچھے ادارے جس طرح PRCS نے ایک پورے پاکستان میں ایک انہوں نے ایک سٹارٹ لیا ہے، ایک انیشیشن لی ہے جو کہ بہت ہی ایز اے یوتھ ریپرزنٹیٹیو آئی شوڈ اپریشیٹ دس ایفرٹ کہ انہوں نے جو سٹارٹ لیا ہے یہ نہ صرف پرٹیکولر گروپس کو فوکس کر رہے ہیں، یہ وداؤٹ اینی سارٹ آف ایتھنیکل ڈفرینس یا ریلیجیس ڈفرینس بغیر رکھے ہر لوگوں کو ایک پلیٹ فارم دے کے وہاں پہ انٹریکشن کا جو موقع دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اندر وہ والنٹیئرزم کا جذبہ دگنا تگنا بلکہ 10 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. اچھا یہ آپ نے کب کام یہ شروع کیا؟ میں نے موسٹ ریسنٹلی جوائن کیا تھا، بٹ آئی واز ویری انسپائرڈ بائی دا ورک آف PRCS. اچھا یہ بتائیے گا کہ اگر آپ چاہیں تو اس سوال کا جواب نہ دیں، لیکن میں گزارش کروں گا کہ ضرور جواب دیں. کس عمر میں آپ نے یہ انسپریشن حاصل؟ ویل اگر مجھ سے میری پرسنل ایکسپیرینس پوچھی جائے تو اس میں یہ ہے کہ آئی ایم اے بورن اسکاؤٹ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب میں نے ہوش سنبھالا تھا تو آئی واز ان اسکاؤٹنگ. ٹھیک.
وہاں سے میری گرومنگ ہی بس خدمت میں اور والنٹیئرزم میں ہوا. یعنی بہت پہلے سے آپ کو یہ تعلیم تربیت مل گئی اور اس کے بعد آپ کو پلیٹ فارم ملا جو آپ کے خیال میں آپ کی جو انسٹنکٹ تھی اس کو اس نے بڑھایا آگے. ذرا میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا شاہ صاحب, آپ نے پشاور سے کیا اپنی ایگزیکٹلی اینڈ دین آپ باجوڑ سے ہیں. اچھا, یہ وہ علاقے ہیں جن کے بارے میں عموماً لوگوں کے ذہن میں خطرات و خدشات زیادہ ہوتے ہیں, معلومات کم ہوتے ہیں. پاکستان کے بہت بڑیا شہروں میں سے لوگ آپ کو باجوڑ ایجنسی میں جا کے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ کوئی ایسے والنٹیئرز ہیں یا جہاں پہ کنوینئنٹ ہوتا ہے کہ محلے کے باہر جو ہے گھر سے دور بھی نہیں ہے وہیں پہ ہم کام, باجوڑ میں والنٹیئرز کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ پتہ چلا آپ کو, بتائیں ہمیں. باجوڑ میں والنٹیئرز تو کام کرتے تھے جب 2008 میں میرے خیال میں جولائی 2008 اس طرح کچھ وقت ہے جب ادھر آپریشن شروع ہوا. لیکن ادھر اصل مسئلہ جو ہے وہ ادھر ایڈمنسٹریشن کا ہے, کیونکہ والنٹری سروسز جو پرووائڈ کر رہے تھے پی آر سی ایس والے یا اور آرگنائزیشن جو ہے تو وہ ان کو زیادہ تر نہیں چھوڑتے ہیں, تو ان کی وجہ سے تھوڑے بہت دنوں کے لیے وہ آ گئے لیکن پھر دوبارہ وہ چلے گئے. یعنی تمام تر اپنی ہمدردی, محبت اور فوکس کے باوجود انتظامی طور پر اگر ماحول بہتر نہیں ہو تو شاید رضاکارانہ کام کرنا تھوڑا سا مشکل ہو. ہم خود ادھر کر سکتے ہیں, جو لوکل مقامی جو ہے وہ کرتے ہیں, لیکن جو باہر سے ہوتے ہیں تو باہر لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے کہ ادھر کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے, ادھر کلچرل ڈفرینس وہ وغیرہ ہوتا ہے, تو ادھر کام کرنا تھوڑا بہت مشکل ہے. تو جہاں پہ آپ نے رضاکارانہ کام کرنا ہے اس علاقے کی ثقافت کو بھی آپ کو جاننا ہوگا, کلچرل کانٹیکسٹ کو بھی جاننا ہوگا.